پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اس نے کہا اتنا آسان ہی نہیں کہ غلامی کا دعویٰ بھی کر جائے، اچے نال یاری تے میں نیواں کراں دعویٰ غلامی تے ڈر لگدا ہے۔ تو کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل ہے، اس در کا تو دربان بھی۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف حاضر ہوا نا تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے باہر نکلتے ہیں نا تو ایک دروازہ باب بقی ہے، اس کے ساتھ ایک دروازہ باب جبریل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل وہاں کھڑے تھے تو آگے قدموں کے قریب نہیں جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ تصورات کی بات کرتے ہیں، تصورات کی، اپنی عقیدت کی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضرت جبریل سے کہ آگے جائیے، تو کہنے لگے نہیں ڈر لگتا ہے کہ وہاں تھوڑی سی آواز بھی اونچی ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، یہ باتیں بھی انہوں نے میرے ساتھ اونچی آواز میں نہیں کی، یہ بھی باتیں آہستہ آہستہ کی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ تو کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اور پھر مرحوم نے کمال کر دی، کہنے لگے ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے۔ کہنے لگے تم کہتے ہو کہ وہ کیا دیتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیا نہیں دیتے۔ ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اپنی کیفیت۔ کچھ وقت ہوتا ہے کچھ لوگوں کی یہی کیفیت بنی ہوتی ہے، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب، یعنی اپنی تعریف ہی کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے اعظم تیرا انداز طلب۔ ایک شاعر نے اور کہا تھا، اس نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شان عطا فرمائی، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ اور یہ جو پہلو ہے نا قرآن مجید نے جس کو اس انداز میں بیان کیا، یہ تو پہلو ہی نرالا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے رب سے، ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرتا ہوں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اللہ نے کہا یہ جو حضور کا اعزاز ہے نا کہ نبی پاک اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے ایک محب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے۔ محب وہ ہے جو پیار کرے، محبوب وہ ہے جس سے پیار کیا جائے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے، اللہ اکبر۔ وہ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ
محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ بالکنی پہ چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہونا مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہونا یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، تو 2 ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نے لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے گی۔ کہ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرح پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا، پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا۔ جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے، تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا اس نے کرم فرمایا، مالک نہیں، اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے۔ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہے۔ حضور کیا ہے؟ بول کے بتائیے۔ یہ وہ والا لفظ ہے جو نبی پاک نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، یہ جملہ حضور نے اپنے لیے، سبحان اللہ۔ لیکن نا محفل کا انداز ہی تھوڑا نرالا ہو گیا ہے، کیا بات چھڑی ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے حصے میں دیا ہے۔ ہماری حضور کی عظمت کی بات کریں تو ہماری جماعت کا چہرہ کھلنے لگ جاتا ہے، کھلنے۔ آپ یقین کریں عجیب سی رونق اور عجیب سی خوشبو اور عجیب سی رونق۔ وہ کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی حدیث ہے، حضور تشریف لائے مسجد میں تو صحابہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت آدم صفی اللہ ہے، دوسرے نے کہا بھئی بات بڑی ہے، حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے، تیسرے نے کہا یار جملہ یہ بھی چھوٹا نہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، چوتھے نے کہا یار اس بات کی بھی ذرا گہرائی دیکھو، کہاں خدا، کہاں اس کا کلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ وہ ایک کہنے لگے یار وہ بھی صحیح ہے پر دیکھو نا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے محبوب نے جلدی سے پردہ ہٹایا اور حضور اندر آئے، فرمایا جو تم نے کہا صحیح کہا، الا وانا حبیب اللہ۔ فرمایا سارے اپنی جگہ پہ، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ ادھر بھی تو دیکھو نا، میں اللہ کا ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ، اور یہ خوش نصیبوں کو میسر ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا ایک جملہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک جملہ ہے بخاری شریف میں،
بعض لوگ بات تھوڑی کرتے ہیں پر اس کے معنی بڑے زبردست ہوتے ہیں. ایک جملہ ہے، اس ایک جملے کا حسن، کیونکہ میری اور آپ کی اماں جی کی بات ہے نا، تو اس جملے کا حسن ذرا ملاحظہ کیجئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ نا محبوب کے پاس بیٹھی ہیں اور کچھ سوچ رہی ہیں. ایک پیچھے پورا طویل واقعہ ہے پر جو جملہ ہمارے موضوع کا ہے اسی پہ آتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کچھ سوچ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور سوچ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں، یہ جملہ ایک ہے لیکن کبھی اس کے حسن کو ملاحظہ کرو. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں، محبوب ادھر خیال آتا ہے ادھر رب کر دیتا ہے، ادھر خیال آتا ہے ادھر اللہ. دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے. آمین تو صحیح کہہ دے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. وہاں ایک مسجد قبلہ تین ہے، 2 قبلوں والی مسجد جی. وہاں ایک حاجی صاحب کھڑے تھے تو کہنے لگے، زیارت کرا رہے تھے حاجیوں، کہنے لگے مسجد قبلہ تین ہے. میں نے کہا نہیں، اس کا قبلہ ایک ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ہوتی ہے جی، تو نام بدل دینا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ وہاں ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ 2 کی طرف؟ نہیں آپ بولتے نہیں یار. ایک کی طرف کہ 2 کی طرف؟ تو نام کیا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا یہ مولانا سے کسی سے فتویٰ لے لو، بدل دو. کہنے لگے یہ نہیں بدل سکتا. تو میں نے کہا پھر مان جاؤ، جہاں محبوب اور محب کا پیار ہو وہ جب جگہ نہیں بدلتی تو محب اور محبوب کا پیار کیسے بدلے گا؟ جب نام نہیں تم بدل سکتے، نام نہیں بدل سکتے، پھر یہ کہتے ہو کہ وہ اس وقت کی بات تھی اس وقت کی نہیں. محبوب اور محب کا پیار اتنا تگڑا ہے کہ اس وقت بھی بات وہی تھی، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گی اور قیامت کے بعد بھی وہی رہے گی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہودی ایک تانا دیتے تھے، یہودی ایک تانا دیتے تھے، کہتے تھے دین نیا لے آئے اور قبلہ ہمارا ہی. ہمیں کچھ تانے ایسے ملتے ہیں جن کا ہم کر کچھ نہیں سکتے. کسی نے کہہ دیا تیرا رنگ کالا ہے تو چل ٹھیک ہے دے تانا، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ حالانکہ اسے دینے والے کو شرم کرنی چاہیے کہ رنگ اس نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا جی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی تانا دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب ہے نا، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ علامہ یوسف نبہانی نے روایت لکھی ہے، ایک صحابی آئے ان کا رنگ کالا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ رنگ کالا ہے، بیویاں تانے دیتی ہیں. تو حضور نے فرمایا قریب آ. جب قریب آئے تو محبوب نے ان کے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا. وہ کہتے ہیں بس حضور کا ہاتھ لگنا تھا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا، چہرہ نور علی نور ہو گیا. اب کوئی بندہ آ کے تانا دے دے ہمیں کہ تمہارے یہاں فلانا کام ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ یہودی کہتے تھے کہ دین سارا نیا لے آئے اور قبلہ وہی ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی بیت المقدس ہمارے والا قبلہ. حضور نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر نبی چاہے تو قبلے بدل جاتے ہیں، اگر نبی چاہے تو امت ساری کی ساری حضور کی شفاعت سے جنت میں چلی جاتی ہے. تو پتہ ہی نہیں تجھے کہ تو بات کس کی کر رہا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، دل میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں قبلہ وہی پرانا. ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، رب کریم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ محبوب دیکھیں نا قرآن مجید ہے نا، تو اللہ فرما سکتے تھے محبوب چل اس طرح کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، محبوب جدھر تیری رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے، جدھر تیری رضا ہوگی تو قبلہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے کعبے کا کعبہ کیوں نہیں مانتے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے؟ جنہوں نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے انہیں کیوں نہیں مانتے؟
لیے فرمانے لگے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبے کا بھی کعبہ، اور پھر فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محبوب ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے دل میں خیال آئے تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں حضور محبوب ہے نا، تو محبوبوں کی کسی بندے کے جنتی ہونے کے لیے میں گارنٹی پتہ کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے چلیں اللہ کی رحمت کی امید والی بات اور ہے، اور بزرگوں کی نسبت کے کرم والی بات بھی اور ہے، اور وہ چونکہ بات خاص ہے سب والی ہے نہیں، میں اس طرف جاتا نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی کے جنتی ہونے کی تو جنتی کی علامت تو ہم بتا سکتے ہیں، کچھ علامتیں حدیث میں آئی ہیں، اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو جنتی۔